نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں باب علمی ولولہ اور اس کا انہماک۔ چونکہ اصل دین کلمہ توحید ہے اور وہی سب کمالات کی بنیاد ہے، جب تک وہ نہ ہو کوئی کار خیر بھی مقبول نہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمت بالخصوص ابتدائی زمانے میں زیادہ تر کلمہ توحید کے پھیلانے اور دشمنوں سے لڑنے میں تھی، اور وہ علمی انہماک کے لیے فارغ و یکسو نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ان مشاغل کے ساتھ ان کا انہماک اور شوق و شغف، جس کا ثمرہ آج 1400 برس تک علوم قرآن و حدیث کا بقا ہے، ایک کھلی ہوئی چیز ہے۔ ابتدائے اسلام کے بعد جب کچھ فراغت صحابہ کرام کو میسر ہو سکی اور جماعت میں بھی کچھ اضافہ ہوا تو آیت وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جاوے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ وہ قوم کو جب وہ ان کے پاس واپس آویں ڈراویں تاکہ وہ احتیاط رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انفروا خفافا وثقالا، اور الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما سے جو عموم معلوم ہوتا ہے، اس کو ما كان المؤمنون لینفروا کافہ نے منسوخ کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حق تعالی شانہ نے جامعیت عطا فرمائی تھی، اور اس وقت کے لیے یہ چیز نہایت ہی ضروری تھی کہ وہیں ایک مختصر سی جماعت دین کے سارے کام سنبھالنے والی تھی، مگر تابعین کے زمانے میں جب اسلام پھیل گیا اور مسلمانوں کی بڑی جماعت اور جمعیت ہو گئی، نیز صحابہ کرام جیسی جامعیت بھی باقی نہ رہی، تو ہر شعبہ دین کے لیے پوری توجہ سے کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ محدثین کی مستقل جماعت بننی شروع ہو گئی، جن کا کام احادیث کا ضبط اور ان کا پھیلانا تھا۔ فقہاء کی الگ جماعت ہوئیں، صوفیہ، قراء، مجاہدین، غرض دین کے ہر شعبے کو مستقل سنبھالنے والے پیدا ہوئے۔ اس وقت کے لیے یہی چیز مناسب اور ضروری تھی۔ اگر یہ صورت نہ ہوتی تو ہر شعبے میں کمال اور ترقی دشوار تھی، اس لیے ہر شخص تمام چیزوں میں انتہائی کمال پیدا کرے، یہ بہت دشوار ہے۔ یہ صفت حق تعالی شانہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالخصوص سید الانبیاء علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہی کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے اس باب میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ اور دیگر حضرات کے واقعات بھی ذکر کیے جائیں گے۔ فتوے کا کام کرنے والی جماعت کی فہرست۔ اگرچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جہاد اور اعلاء کلمت اللہ کی مشغولی کے باوجود سبھی علمی مشغلے میں ہر وقت منہمک تھے، اور ہر شخص ہر وقت جو کچھ حاصل کر لیتا تھا اس کو پھیلانا، پہنچانا، یہی اس کا مشغلہ تھا۔ لیکن ایک جماعت فتوے کے ساتھ مخصوص تھی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی فتوے کا کام کرتی تھی۔ وہ حضرات حسب ذیل ہیں: حضرت ابو بکر،
حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمار بن یاسر، حضرت حذیفہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسیٰ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فائدہ: یہ ان حضرات کے کمال علم کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ لوگ اہل فتویٰ شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مجموعے کو جلا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 500 احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ غرض تمام رات بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوا رکھی ہیں اٹھا لا۔ میں لے کر آئی، آپ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہو۔ ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھا ہو اور واقع میں وہ معتبر نہ ہو، اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ فائدہ: حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تو علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے جو ممبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک احادیث نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہر وقت کے حاضر باش، سفر حضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی تقریر میں نہ فرما دی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد تھیں، مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث پاک کی آپ سے منقول ہے۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ بزرگان محترم، آپ سمجھ جائیں گے جب بعد میں شروع کروں گا کہ کس موضوع کے تعلق سے بات کرنی ہے۔ یہ جو بچے ہوتے ہیں دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، ہے نا عارف بھائی؟ اسی لیے لڑ کر تھوڑی دیر میں کیا ہو جاتی ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ کٹی ہیں حسن بھائی، اور کچھ ہی دیر میں صحیح بولتے تھے نا۔ تو بہرحال یہی ہے کہ ان کے دل میں میل نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے، بچے کے دل میں میل نہیں ہوتا۔ آپ چھوٹے بچے کو مارے تو بجائے بھاگنے کے وہ آپ سے لپٹ جائے گا، ہے نا، چپک جائے گا، کیونکہ ان کے دل میں میل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچے ہوتے ہیں
دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں، نہیں بولتے ہیں بڑوں کی طرح جھوٹ، زبان کے بڑے سچے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں شریعت کے مکلف، نہیں ہوتے ہیں شریعت کے مکلف، چونکہ عقل کے کچے ہوتے ہیں۔ میں جب کفلتہ میں ناظرہ پڑھتا تھا، کفلتہ جامعہ اسلامیہ میں، مدرسہ اسلامیہ میں، تو میرے استاد تھے حضرت مولانا بشیر الحق ڈیگیا کفلیتوی دامت برکاتہم، ابھی بقید حیات ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ تو جو سالانہ جلسہ تھا تو میرے ذمے عارف بھائی تقریر کرنا تھی کہ اس میں مجھے تقریر کرنا تھا، تو بہت اچھے جملے اس میں لکھے ہوئے تھے، وہ اب تک مجھے یاد ہے کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ علم و عمل میں کچا، کھیل کود میں پکا، مگر پیام سناتا ہوں سچا۔ نورانی بھائی کہ میں ایک چھوٹا سا بچہ، کھیل کود میں پکا، علم و عمل میں کچا، مگر پیام سناتا ہوں سچا۔ بہرحال شریعت نے یاد رکھیے بچے کو مکلف کیوں نہیں بنایا۔ ابن قیم علیہ الرحمہ نے یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ 15 سال کی عمر تک عقلی طور پر بھی بچہ کچا ہوتا ہے، اس کی عقل میں ابھی پختگی نہیں آئی ہوئی ہوتی، اور جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہوتا ہے۔ شریعت نے دونوں کا لحاظ کیا، بچے کی عقل کا بھی لحاظ کیا اور بچے کی جسمانی قوت کا بھی لحاظ کیا کہ جسمانی قوت اس کے اندر بھی ایک درجے میں اور ایک حد تک پختگی اسماعیل چچا 15 سال ہونے کے بعد آتی ہے، اور عقل میں بھی پختگی 15 سال ہونے کے بعد آتی ہے۔ یہی وہ راز ہے کہ اگر بچہ یتیم ہو جائے اور باپ جس کا انتقال کر جائے بلوغت سے پہلے، تو شریعت کی نگاہ میں ایسا بچہ کیا کہلاتا ہے؟ یتیم کہلاتا ہے۔ اب باپ بھی نہیں ہے اور مان لو کہ ماں بھی نہیں رہی، بعض مرتبہ چودھری صاحب اللہ بچائے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ ماں باپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں لیکن بچہ زندہ رہ جاتا ہے، اس کی زندگی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اب اس کو یتیمی کی زندگی گزارنی ہے، اور ماں باپ اپنے پیچھے وراثت چھوڑ کر گئے ہیں، مال چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب یہ جو میراث تقسیم ہوگی تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ بچہ ابھی نابالغ ہے، اس کی عقل میں پختگی نہیں ہے، لہذا مال اس کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ بچے کے مال کا سعد اللہ صاحب کون مالک ہے؟ بولو، کہاں ماں باپ مالک ہے؟ خود وہ مالک ہے، ماں باپ چلے گئے، ماں باپ تو چلے گئے، اب ماں باپ کہاں مالک رہے؟ ماں باپ مالک نہیں ہے۔ شریعت بات سمجھو، بات نکلی ہے تو زندگی کے بعد تو میرا اور آپ کا مال سے ہاتھ اٹھ ہی جاتا ہے، لیکن اس کی شروعات اور اسٹارٹنگ عارف بھائی زندگی ہی میں ہو جاتی ہے۔ شریعت کہتی ہے ابھی تیرا مال ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم مالک نہیں رہے، نہیں، ایک حد تک میں کہہ رہا ہوں، ایک حد تک اس کا ہاتھ حافظ صاحب کیا ہے، اٹھ گیا اپنے مال پر سے۔ مثال لے لو،
ایک آدمی وارث ہے باپ کے مال میں یا ماں کے مال میں، اور مرض الموت کی شروعات ہو چکی ہے، بات سمجھنا کہ بچہ ہے یا بچی ہے، ماں باپ چاہے ماں ہے یا باپ ہے، اور مرض الموت کے آثار شروع ہو چکے ہیں، مرض الموت جسے کہتے ہیں وہ لمحہ شروع ہو چکا ہے۔ اب مجھے یہ آپ کو سمجھانا پڑے گا کہ مرض الموت کہتے کسے ہیں، تو بھائی عرش آپ کے ذہن میں بات اچھی طرح آئے گی۔ سمجھو، آدمی دنیا سے 3 طرح جاتا ہے۔ نمبر 1، اچانک کی موت، مرض الموت کا سوال ہی نہیں، ایکسیڈنٹ ہوا اور ختم، اللہ نہ کرے اوپر سے گرا اور ختم، جل گیا اور ختم، ڈوب گیا اور ختم، یہ سب اچانک کی موت۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، ہمیں بھی پناہ مانگنا ہے۔ حالانکہ ایسی موت آ جاتی ہے تو شریعت کی نگاہ میں وہ شہید اخروی ہے، لیکن پناہ مانگی ہے۔ دوسرا، ایک آدمی آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ 3 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال قومے کی حالت میں، یا پھر یہ کہ بیماری نے اس کو آ جکڑا ہے، صاحب فراش ہو چکا ہے، بستر کے اوپر ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا، محتاج ہو چکا ہے دوسروں کا، تو پھر ٹوائلٹ میں جانا، چلنا پھرنا وہ تو بات دور رہی۔ ایسی محتاجگی سے بھی اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ایسی محتاجگی اللہ ہمیں نہ دے۔ ہاں، اسی لیے سعد اللہ صاحب آپ نے سنا ہوگا، اور ہم نے بھی بڑے بوڑھوں سے سنا کہ وہ ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چالتا پھرتا اٹھائی لیے نے کوئی نہ محتاج نہیں بنایا ہے نا حسن بھائی؟ دعا مانگتا ہوتا نا آپ ڈوہا لوگ نے، આપણું ને بھی શીખવતા کہ اللہ تعالیٰ કોઈના قرضدار، અમુક લોકો એમ بھی કહેતા کہ اللہ تعالیٰ કોઈના قرضدار بھی نہیں بناوے نے اللہ تعالیٰ کوئنا محتاج بھی نہیں بناوے۔ اور آج تو یہ دعا ضرور کرنی ہے، آج کی اولاد تو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں رکھ دیتی ہے، اور وہاں آدمی ایک مرتبہ نہیں ہر پل مرتا ہے۔ اولڈ ہاؤس میں ماں باپ ہر گھڑی مرتے ہیں، ہر دم مرتے ہیں، جیتے جی مرتے ہیں، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہے، اللہ اکبر، ایسی حالت میں بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ یہ ماں باپ کا ہی جگر ہے کہ اولاد نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اب بھی ماں باپ کی زبان سے اور ماں باپ کا دل، نورانی بھائی، وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ تو اس لیے آج تو یہی کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا آج کی اولاد سے، اپنی سگی اولاد سے، حقیقی اولاد سے اگر کام لینا ہے، انہیں کوئی کام سپرد کرنا ہے، تو انہیں حکم نہ کرو بلکہ ان سے گزارش کرو۔ ہر دم مرتے ہیں، جیتے جی مرتے ہیں، لیکن ماں باپ تو ماں باپ ہے، اللہ اکبر، ایسی حالت میں بھی اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتے۔ یہ ماں باپ کا ہی جگر ہے کہ اولاد نے ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اب بھی ماں باپ کی زبان سے اور ماں باپ کا دل، نورانی بھائی، وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرتا۔ تو اس لیے آج تو یہی کرنا ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، فرمایا آج کی اولاد سے، اپنی سگی اولاد سے، حقیقی اولاد سے اگر کام لینا ہے، انہیں کوئی کام سپرد کرنا ہے، تو انہیں حکم نہ کرو بلکہ ان سے گزارش کرو۔ فرق سمجھنا سعد اللہ صاحب، فرمایا ان کو حکم نہ دو، ان سے گزارش کرو۔ اور میرے خیال سے یہ تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ گزارش کسے کہتے ہیں اور حکم کسے کہتے ہیں۔
بڑے میاں آپ اس کی گزارش مت کرنا ہے، ہاں اب آپ اس کی گزارش مت کرنا کہ یہ فرق بھی جو ہے ہمیں سمجھائے۔ سمجھ آیا؟ ماں باپ نے حکم دیا، چلو میں مثال دے دوں، بیٹا مجھے پانی چاہیے، پانی دو، ماں نے کہا یا باپ نے، اور بیٹا یا بیٹی کہہ رہی ہے ڈیڈ مام آئی ایم سو بیزی، ہیں، اور بیزی کس میں؟ کم وقت اس میں جو میرے ہاتھ میں ہیں چودھری صاحب، یا اسی کے بھائی بہن جو بھی ہو تو اس میں جو ہے وہ بیزی ہے اور اس کو وہ بیزی ہونا کہتے ہیں۔ اور اگر 3 اولاد ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں قسم بخدا، ایک باپ مجھے کہنے لگا چند سال پہلے کہ میری 3 اولاد ہے، میں کام پر سے تھکا ہارا آیا، اسی ملک اور اسی شہر کا واقعہ سنا رہا ہوں، لندن کا، کئی سال پہلے کی بات، کہنے لگا میں کام پر سے تھکا ہارا آیا، میری 3 اولاد ہے، تینوں لڑکے ہیں، میں نے پہلے بڑے سے کہا کہ بیٹا پانی پلا، تو وہ کہنے لگا ڈیڈ وہ دوسرے والے سے کہو، درمیانی والے سے، میں نے درمیانی والے سے کہا تو وہ کہنے لگا کہ چھوٹے والے سے کہو، میں نے چھوٹے والے سے کہا تو اس نے کہا کہ میں بیزی ہوں، باپ کہنے لگا کہ آخر میں خود جا کر پانی جو ہے پیا ہے۔ اور میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، آپ نے تو یقیناً دیکھا ہوگا، باپ کو چھوڑیے، محلے کا کوئی بزرگ آدمی کہتا تھا کہ بیٹا دکان جاؤ اور میرے لیے نورانی بھائی کہیں کہ سگریٹ لے کے آؤ، ہیں تو وہ دوڑتا ہوا کیا ہے وہ چلا جاتا تھا۔ تو پہلے بڑوں کی بات کا اتنا احترام تھا، ماں باپ تو دور رہے، ان کی بات تو بدرجہ اولیٰ مانی جاتی تھی۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وقت میں لکھا کہ آج کی اولاد، اور آج تو آپ اور آگے ہم نکل چکے ہیں، فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹے اور بیٹی کو کوئی کام کرنے کو کہے تو حکماً نہ کہیں، ان سے درخواست کرے، گزارش کرے، حکماً اگر کیا اور بیٹے یا بیٹی نے اس پہ عمل نہیں کیا تو گنہگار ہوں گے۔ اور اگر ہم نے گزارش کی، یوں کہا کہ بیٹا اگر آپ بیزی نہ اور ہو سکے تو میرے لیے پانی لے آؤ، دونوں میں فرق ہوا نا۔ اب اگر وہ نہیں جائیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، اب وہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ خیر بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مرض الموت آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھنے کی چیز ہے مسئلہ، کہ بیمار ہے آدمی، بیڈ پر پڑا ہوا ہے۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کم و بیش 32 ایئرز وہ بیڈ پہ رہے ہیں۔ کتنے سال؟ 32 سال کم و بیش کہ وہ صاحب فراش تھے، بیڈ پہ رہے، اور ان کو ساتھ میں بواسیر کی بھی تکلیف تھی۔ یہ جو مریض مسلمان ہوتا ہے، نمازی، یہ جتنے بھی مسائل مریضوں کے ہیں نماز کے تعلق سے زیادہ تر ان سے ہی مروی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چونکہ وہ اس بیماری میں مبتلا تھے تو انہوں نے آقا سے پوچھا یا پوچھوایا، اور ایک بیماری یہ ہوتی ہے کہ بھئی آدمی اچھا خاصا تھا، بیمار ہوا اور کچھ دن زندہ رہا اور انتقال ہو گیا، تو آپ 2 صورت سمجھیے، ایک آدمی پہلے سے بیمار ہے، کینسر ہو چکا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، یا اور کوئی ایسی مہلک بیماری ہو چکی ہے، لقوا ہو چکا ہے، فالج وہ ہو چکا ہے، اب بیماری تو اس کو لگ گئی اور یہ بیمار ہے، لیکن یہ بیماری آگے جا کر بڑھی، زیادہ ہوئی، اور اس میں وہ انتقال ہو گیا۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ بیمار تو آدمی ہے، لیکن انتقال سے پہلے بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ انکریز ہو جاتی ہے نا اسماعیل چچا، بڑھ جاتی ہے۔ اب یہ جب سے بیمار ہے نا تب سے مرض الموت نہیں ہے، جب سے کینسر ہوا مرض الموت نہیں ہے، جب سے لقوا ہوا مرض الموت نہیں ہے، لیکن یہ بیماری اب بڑھ گئی
اور پھر اس کا انتقال ہوا، تو جب سے بڑھی ہے مرض الموت ہے، اور ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا مسلمان ہے، لیکن بیمار ہوا اور 2 دن 4 دن 1 ہفتے 2 ہفتے انتقال ہو گیا ہے، تو یہ جب سے بیمار ہوا ہے تب سے اس کے حق میں کیا ہے؟ یہ مرض الموت ہے۔ مرض الموت میں آدمی 2 کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ باپ ہے، ماں ہے، بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، بیٹیوں کے لیے یا بیٹی کے لیے وصیت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ مرض الموت شروع ہو چکا ہے، اور اب وارث کے لیے وصیت صحیح نہیں۔ مرض الموت کے 1 گھنٹہ پہلے اگر وہ کچھ دینا چاہتا تو دے سکتا تھا، کیوں؟ اب اس کا ہولڈ سمجھا جائے گا اپنے مال پر، لیکن شریعت اب یہ کہہ رہی ہے کہ مرض الموت ابھی زندہ ہے، حیات ہے، لیکن مال پہ سے کنٹرول ایک حد تک، 100% نہیں، ایک حد تک ختم ہو رہا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ مسجد کے لیے وصیت کرنا چاہے، مدرسے کے لیے وصیت کرنا چاہے، یتیم خانے کے لیے وصیت کرنا چاہے، دعوت و تبلیغ کے مرکز کے لیے وصیت کرنا چاہے، کسی کار خیر میں وصیت کرنا چاہے، 33% سے زیادہ میں وصیت نہیں کر سکتا۔ حالانکہ مال اس کا ہے، سوال پیدا ہونا چاہیے دماغ میں کہ بھائی مال اس کا ہے، اور ایک حد تک شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ وہ اس مال کی نسبت کس کی طرف کرے؟ اپنی طرف کرے۔ اور ہو سکے تو شیخ زمن آپ نگاہ میری طرف کریں، ہاں آپ جنت میں پہنچ گئے۔ تو بہرحال کیا ہے کہ 33% سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا، 33% تک ٹھیک ہے۔ ایون اس کی اپنی نمازیں چھوٹی ہے، اللہ بچائے، روزے چھوٹے ہیں، اور اب اس کو احساس ہوا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے پاس مال و دولت ہے چودھری صاحب، کہ چلو میں وصیت کروں۔ بلکہ شریعت کہتی ہے کہ وصیت کرو، اگر میرے اور آپ کے ذمے نمازیں باقی ہے، اللہ نہ کرے روزے باقی ہیں، حج باقی ہے، زکوٰۃ باقی ہیں، مرنے والا وصیت کر کے جائے، یہ ضروری ہے، ورنہ سارا مال کس کا ہو جائے گا؟ وارثوں کا۔ اور اگر وصیت کرے گا تو وارثوں کو کتنا ملے گا؟ 33% کو بعد کر کے ملے گا، اور اس میں اس کو کیا دینا ہے؟ جو اس نے وصیت کی وہ خرچ کرنا ہے۔ تو خیر میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ مال سے حرج یوں اٹھ جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھو جو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا عام طور پہ، کہ شوہر نے طلاق دے دی بیوی کو، اور طلاق ہوتے ہی بیوی کو کیا کام کرنا ہوتا ہے؟ عدت میں بیٹھنا ہوتا ہے نا اسماعیل چچا، عدت میں۔ اب ایک اعتبار سے تو اس کا اور شوہر کا نکاح کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ کہے گی کہ مائی ایکس ہسبینڈ، مائی ایکس وائف وہ جو ہے اب وہ کہنا شروع کر دے گی۔ عدت میں ہے عورت، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور ابھی عورت کی عدت ختم نہیں ہوئی، اس مال میں عورت کا حصہ لگے گا۔ اب سعد اللہ صاحب مجھے یوں دیکھ رہے ہیں کہ ان کو حیرت و استعجاب اور تعجب ہو رہا ہے۔ بولو کوئی بات نہیں، آپ کو اجازت ہے بولنے کی، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے 5-7 منٹ، بولو کیا بولنا ہے، پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اس نے طلاق دی، ختم ہو گیا مسئلہ طلاق کے بعد، یہ بتا دیں۔ اسی لیے تو میں نے پہلے چلے بولے آپ کو فل بولنے کی اجازت ہے، بولے ہاں آگے بولے، میں سمجھ گیا، اور بولے پھر میں جواب دیتا ہوں، بولے سمجھ گیا تو آپ پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اجازت دیتے ہیں تو نور علی نور، اور آپ کے بازو میں بیٹھے ہیں بھائی نور۔ تو بہرحال میں نے اس کا جواب حسن بھائی پہلے دے دیا۔ میں نے کیا بولا مسئلہ بتانے سے پہلے؟ کہ یہ مسئلہ آپ نے سنا نہیں، بولا نا میں نے کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، تو وہی تو ہوا، اس کا جواب تو میں نے پہلے دے دیا۔ عورت الگ تو ہو گئی ہے طلاق سے، سنو جواب،
اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں تو آپ کی عقل میں بات آ جائے گی، دماغ میں۔ شوہر طلاق دیتا ہے کس کو؟ عورت کو۔ من وجہن وہ نکاح میں ہے اور من وجہن نکاح میں نہیں ہے۔ من وجہن اگر نہیں سمجھتے تو یوں سمجھے کہ 50% نکاح میں ہے اور 50% نکاح میں نہیں ہے۔ دلیل، یہ عورت جس کو مرد نے طلاق دی ہے، شوہر نے طلاق دی ہے، جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہو جاتی وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر نکاح طلاق کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہوتا تو آن دا اسپاٹ یا ایک دن بعد، ایک ہفتے بعد، اور عدت سے پہلے پہلے عورت چاہتی تو نکاح کر سکتی تھی، لیکن نہیں۔ کیوں؟ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب تک عورت کسی کے نکاح میں ہو کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ بلکہ شریعت نے تو اس سے آگے بتایا کہ کسی کو معلوم ہے کہ فلاں عورت کو فلاں آدمی نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، تو شریعت چودھری صاحب یہ تعلیم دیتی ہے کہ اب ہم اپنا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہاں سے بات کینسل نہ ہو جائے۔ لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کون عمل کرتا ہے؟ یو کے سے لڑکی آئی، ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے کہ فورین یعنی فوراً، یو کے کو، برطانیہ کو، کیا اس کا ایک نام فورین بھی بولتے تھے، اس کو ولایت بولتے تھے پہلے، ہے نا؟ پہلے چونکہ اللہ کے ولی بھی تھے تو وہ بھی ولایت، یہ بھی ولایت، اب وہ بھی ولی نہیں رہے اور یہ بھی ولایت نہیں رہی، اللہ ماشاء اللہ ہیں۔ تو فورین بولتے تھے کہ فوراً وہ جو ہیں تیار۔ اب پتہ ہوتا تھا کہ فلاں لڑکی، بلکہ بعض مرتبہ سگے بھائی یعنی بھتیجے نے کیا دیا ہے؟ پیغام دیا ہے، لیکن وہ چچا اپنے لڑکے کا پیغام دے گا، اور جو جے وچما پڑے لو نا حسن بھائی تینے کے چال تارو بھی چاہ پانی میں کر دیوا ہیں، تنے بھی تھوڑا گھنا ان کے ملے ان کے تو آ جستا نے گم میں تم توڑا، ایسا ہوتا تھا نا؟ کیا نہیں ہوتا تھا؟ کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ یہ کہہ رہے نہیں ہوتا تھا، دیکھو سب کہہ رہے ہوتا تھا۔ ساری جماعت ایک راستے جائے گی، اللہ کا بندہ الٹا جائے گا ہمیشہ۔ تو بہرحال چلے، ہوتا ہو نہ ہوتا ہو، آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ مسئلہ یاد رکھو، کسی لڑکی کو نکاح کی بات گئی ہے اور ہمیں ایک تو یہ کہ معلوم نہیں ہے اور بھیج دیا، کوئی بات نہیں، ورنہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یا الٹی صورت، ہمارے یہاں کیا ہے، لڑکی والے لڑکے کو پیغام بھیجے تو برا سمجھتے ہیں، اور اللہ بچائے ہیں حسن بھائی، بعض مرتبہ تو اتنا برا بولتے ہیں کہ چوکس انہی پوئری میں کئی نہ کئی، ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے جو ہے وہ سامنے سے کیا پوچھ رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھ لیجئے حضور کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں یہ بات بہت عام تھی، کوئی حرج نہیں ہے، لڑکی والے بھی جو ہیں وہ پیغام کیا ہے بھیج سکتے ہیں، صحابہ کرام جو بھیجتے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج، سوسائٹی میں اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے، برا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں تو نکاح پر نکاح کا پیغام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کسی کا سودا ہو رہا ہو، گھر کے لین دین، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ سعد اللہ صاحب عارف بھائی کے ساتھ ان کی شاپ کا سودا کر رہے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا تو میں سوچتا ہوں کہ وہ موقع نہیں جگہ ان کے ہر اسٹریٹ میں دکان سے عارف بھائی نہیں تھے ہیں، تو کہ بھائی اب ان کے پاس کیوں جاوے، تو اب زیادہ اس میں نے سنا کہ بعض گورے زبان کے بڑے پکے، مجھے بتایا بعض لوگوں نے کہ ہم نے پڑوس میں گورا رہتا تھا، ہماری بات چیت ہوئی، دوسرے پڑوسی کو یا محلے دار کو پتہ چلا کہ میں اتنے زیادہ دوں گا، تو وہ بولتا ہے کہ میں نے زبان دے دی ہے، اب میں اس سے پھروں گا نہیں۔ ہمارے اندر بھی ہوتے ہیں ایسے، ایسا نہیں ہے، لیکن ان کے متعلق بھی بہرحال سنا
تو یہ بھی زبان کی جو ہیں وہ پکے ہوتے ہیں. خیر بہرحال تو یہ جائز نہیں ہے. تو شریعت میں جب تک عورت نکاح میں ہے شادی کسی اور مرد سے نہیں کر سکتی. چلو ایک مسئلہ اور آپ سے پوچھوں، ایک بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں 2-4 منٹ. مرد ہر مرتبہ عورت کو طلاق دے دے اگر تو فوراً شادی کر سکتا ہے؟ ہر مرتبہ کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بھی عام طور سے معلوم نہیں ہوتا. یہ بھی علماء کو بھی معلوم نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. سنو، مرد اس کے لیے تو پابندی نہیں ہے. اگر عورت کو اس نے طلاق دے دی 10 بجے اور 10:10 پہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرنا چاہیے، کر سکتا ہے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ بیوی کا انتقال ہو گیا اور اگلے گھنٹے میں وہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن مرد کے لیے بھی ہمیشہ اجازت نہیں ہے. اگر کسی خوش نصیب کے پاس، ہاں وہ ایک سلمان گیلانی ہے پاکستان میں شاعر ہے نا، عارف بھائی ہنس رہے پتہ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے 4 صوبے اور اسلام میں 4 بیوی کی اجازت، تو ہر صوبے کی ایک ہونی چاہیے. تو بہرحال اگر کسی کی 4 بیویاں ہیں اور اب اگر وہ ایک کو الگ کرتا ہے تو اب فوراً نکاح نہیں کر سکتا. کیوں؟ 5ویں کی اجازت غیر نبی کے لیے نہیں ہے. اور یہ عورت الگ تو ہوئی ہے نکاح سے لیکن اب بھی نکاح میں، تو گویا کہ ایک درجے میں اس کے نکاح میں اب بھی کتنی عورت ہے؟ سمجھ آیا نا؟ اب بھی 4 ہے. میں نے تو آپ کو پوچھ لیا، سمجھ ان کو پوچھنا چاہیے ہیں. سمجھ آیا نا؟ ہاں مرد بھی عدت میں ہے، مرد بھی اس صورت میں عدت میں ہے. اور اس کا جواب وہی جو آپ نے پوچھا کیوں عدت میں، وہ سمجھا رہا ہوں. وائی کہ 5واں نکاح نہیں کر سکتا. 5واں نکاح عورت سے مرد تب کر سکتا ہے یا تو بیوی انتقال کر جائے یا پھر طلاق ہو جائے. لیکن طلاق ہو گئی تو جب تک عورت کی عدت پوری نہ ہو جائے وہاں تک یہ مرد اب 5واں نکاح نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ اب بھی اس کے نکاح میں، تو وہ عدت پوری ہوگی تو گویا اب اس کے نکاح میں کتنی ہے؟ 3 ہے. تو سمجھ آیا یا اب بھی نہیں آیا؟ چلو اس عمر میں جلدی سمجھ آتا بھی نہیں ہے. بہرحال تو الحمدللہ آپ سب تو سمجھ گئے، یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. وہ بعض مرتبہ خواہ نخرے کرتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، خالی نخرے کرتے ہیں. تو بہرحال اس سے زیادہ چودھری صاحب میں سمجھا نہیں سکتا ہے. عبدالسلام بھائی اتنا جو ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. سمجھ آیا؟ تو جلدی جلدی سن لو بات جہاں سے نکلی تھی. مجھے تو نابالغ بچے کو مسجد میں لا سکتے کہ نہیں یہ کہنا تھا. وہ انشاءاللہ کل پھر مسجد میں آئیں گے تو کہیں گے واپس. تو سن لو، بچہ یتیم ہو، ماں باپ انتقال کر جائے اور نابالغ ہے تو مال کا مالک تو بچہ ہو گیا وراثت میں، لیکن جو اس کے سرپرست ہے، جو وڈیل ہے، اور یہاں تو میں نے سنا وہ مرنے سے پہلے لکھوانا نیکسٹ کنگ ایسا کچھ ہوتا ہے، ایسا لکھا ہوتا ہے نا. ہاں تو بہرحال وہ ہے کہ کون دیکھ بھال کرے گا. تو وہ بچے پر یا بچی پر سرپرست اس کا ہی مال خرچ کرتا رہے گا، خرچ کرے گا اس کی ضروریات میں. اس کو دے گا نہیں ہاتھ میں پورا مال. کب دے گا؟ جب بات کہاں، جب اس کی عقل کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے، بات اس کی عقل میں آنے لگے. اب ان کی بھی آنے نہیں لگی، انشاءاللہ کل آنے لگے گی عقل میں. تو ہم کل عقل والی بات کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.